السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، کل دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا، اور اس دن کو منائے جانے کا جو مقصد ہیں یا مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کو قانون کی پاسداری سکھائی جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کو اعلیٰ اخلاقیات پر مائل کیا جائے، اور کسی بھی طرح کر کے ان کو ایک اچھی صحت فراہم کی جائے اور ان کو ایک کارآمد شہری بنایا جائے۔ دوستو، ہماری زندگی میں جو والدین ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا تمام تر سرمایہ اور انویسٹمنٹ ہمارے بچے ہوتے ہیں، اور ہماری اخلاقی طور پہ یا روحانی طور پہ جو ہمارے خواب وابستہ ہوتے ہیں، جن کو پورا کرنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں، وہ خواب جو ہم پورے نہیں کر پاتے، ہر آسائشیں، تعلیم اور ہر طرح کی سہولت دے کر ہم اپنے بچوں سے صلے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے با اخلاق، بڑے کارآمد ہوں اور ہمارے خوابوں کو پورا کریں، ان کی تکمیل کریں۔ اور ہمارے ہی بچے جب مل کر ایک سوسائٹی کو ترتیب دیتے ہیں، ایک معاشرہ بنتا ہے، تو پھر یہی بچے پاکستان کا بھی مستقبل ہیں۔ اور ایک اچھا شہری، ایک اچھا پاکستانی بننا، ایک اچھا انسان بننا ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اچھے لوگ اچھے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور نوجوان تو ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں اس لیے آج بات کرنا چاہوں گا 15 سال سے 30 سال تک کے نوجوانوں کے لیے، جو کہ اتفاق سے میرے زیادہ فالوور ہیں اور مجھے زیادہ دیکھتے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے اپنے بچے کو، جو 19 سال کا ہے، علی، اور ماشاءاللہ 6.25 فٹ اس کا قد ہے الحمدللہ، تو اس کو میں نے ایک بات سکھائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ علی بیٹا، زندگی میں لڑنا نہیں ہے، کوئی گالی دے تم سن کے آ جاؤ، لڑے تو وہاں سے بھاگ جاؤ، جان بچا لو اور گھر آ جاؤ۔ علی کو بہت عرصے یہ بات سمجھاتا رہا، علی کو آہستہ آہستہ سمجھ آئی۔ تو ابھی کچھ دن پہلے علی آیا میرے پاس، اور بڑے غصے میں آ کے اس نے مجھے کہا، اس کی آنکھوں میں تیش تھا اور وہ غصے سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہتا، بابا جی آج اقبال ٹاؤن میں کریم بلاک کے گول چکر پر میری بائک کا ٹائر ایک گاڑی والے سے لگ گیا، تو میں نے، اس کا نقصان بھی نہیں ہوا، اسکریچز بھی نہیں آئے، وہ اتر کے آیا اور میں نے اسے سوری بھی کیا، لیکن اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہتا بابا میں چاہتا تو اس کی گردن توڑ دیتا، لیکن آپ نے مجھے منع کر رکھا تھا، اس لیے میں اس سے لڑا نہیں اور میں واپس آ گیا۔ میں کہا بیٹا تو نے کمال کر دیا، تو نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے اسے جپھی ڈالی اور میں نے اس سے کہا کہ علی، تو نے اس تربیت کا اور اس خواہش کا حق ادا کر دیا آج برداشت کر کے۔ اب تو نے اگر ایک تھپڑ برداشت کر لیا ہے، تو ساری زندگی کی ساری آزمائشوں کو بھی برداشت کر لے گا، اور تو بڑا کارآمد اور ایک بڑا اچھا پاکستانی اور شہری بنے گا۔ دوستو، میں بڑا خوش تھا اس رات، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں بڑے مزے سے سویا۔ اگلے دن جب میں جاگا تو پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بینک مینیجر کو ایک گن مین نے توہین مذہب لگا کر قتل کر دیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھایا، اور اس نے کہا بابا جی دیکھیں، یہ گن مین نے اپنے مینیجر کو مار دیا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا غلط کیا۔ کہتا جی بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے کہا احمق آدمی وہ کیسے؟ کہتا جی اس نے توہین مذہب کیوں کی؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی، اور ویسے بھی اس کو پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا، عدالتیں ہماری وہ انصاف کریں گی، تو قانون کو ہاتھ میں لینا تو دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو میرے جوان بیٹے نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، مذہب کے معاملے میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے اور یہاں کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار علی تم بیوقوف والی بات کر رہے ہو بیٹا، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کہتا جی عدالتیں انصاف نہیں کرتی۔ میں نے کہا اس بات پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن قانون تو ہاتھ میں لینا کسی بھی صورت، کسی بھی طرح نہ جائز ہے نہ اس کا حکم ہے۔ ہمیں تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ، ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے اداروں کے تابع رہنے کا حکم کیا ہے۔ دوستو، یہ بات میرے بیٹے کو سمجھ نہیں آئی، اور مجھے بڑی تکلیف اس بات کی تھی۔ یار 18-19 سال میں نے اس کو پالا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر برداشت اور رواداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایک دم سے اتنی عدم برداشت کا شکار ہو گیا۔ تو 6 گھنٹے کے بعد فیس بک اور سوشل میڈیا پر جب یہ خبریں آئیں
کہ اس کی ذاتی اناعت تھی، اس کی چہلت تھی، اور وہ بینک کا آفیسر جو ہے وہ تو اہل سنت والجماعت سے تھا اور مسلمان تھا، اور کسی اور مکتبہ فکر سے اس کا تعلق نہیں تھا. تو یہ ساری ڈیٹیل پھر میں نے علی صاحب کو دکھائی. میں کہا علی صاحب ان کی کہندے ہو؟ شرمندہ ہو کے ہنسنے لگ گیا. دوستو، ہمارے بچے کسی بھی صورت تشدد پسند نہیں ہونی چاہیے. ان میں برداشت اور رواداری ہونی چاہیے. ان کو اس رواداری اور برداشت سے سیکھ رہے ہیں کہ جب طائف میں آ کے دو جہاں سرکار مدینہ کو پتھر مارے جاتے ہیں اور مارنے والے نہ مسلمان ہیں، کافر ہیں اور غیر مذہب ہیں، تو آقا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے. لیکن ہم یہاں مسلمان ہو کے مسلمان کو کسی بھی غلطی کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ رویہ کسی بھی قوم کے بچوں کے لیے، کسی بھی ملک، کسی بھی سوسائٹی کے لیے کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. جس قوم میں متشدد اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ قوم تو پھر برباد ہو جاتی ہے. اور وہ رواداری اور وہ برداشت جس کا حکم ہمیں قرآن نے اور ہمارے نبی نے دیا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو دوستوں، ہم اگر کسی بھی معاملے میں تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑی سی برداشت کر لیں، تو وہ معاملہ کھل کے سامنے بھی آ جاتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. تو ہمیں اپنے پاکستان میں وہ بچے پروان چڑھانے ہیں جو برداشت پہ یقین رکھتے ہیں، جو بانٹنے پہ یقین رکھتے ہیں، جو دینے پہ یقین رکھتے ہیں. وہ بچے جو محبت کرنا جانتے ہیں، وہ بچے جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جانتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں جن میں سے پھر انجینئر، ڈاکٹر اور سائنسدان اور علماء بنتے ہیں، جو مذہب کی صحیح تشریح کرتے ہیں، جو انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، نئی نئی ایجادات کرتے ہیں. لیکن وہ معاشرے جہاں پرتشدد ذہن پیدا ہوں، وہ معاشرے جہاں بچوں کے اندر ٹالرنس نہ ہو، برداشت نہ ہو، وہ معاشرے پھر ان کا پھر اللہ حافظ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو مائل کرنا ہے، ان کی تربیت میں رواداری اور برداشت رکھنی ہے. آخر میں دوستوں، میں آپ کو تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ سناتا ہوں، اور اس کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ہمیں ان کا کتنا حکم ماننا چاہیے. ایک بچہ ہندوستان کا سفر کرتا ہے اور تعلیم کے حصول کے لیے وہ بغداد سے چلتا ہے، اور اس بچے کی والدہ ان کی شرٹ کے یا بنٹی کے اندر پیسے یا اشرفیاں سی دیتی ہیں تاکہ وہ گریں نہ اور محفوظ طریقے سے ہندوستان تک پہنچ جائیں. اور وہ بچہ جب سفر کرتا ہے حصول علم کے لیے ہندوستان کا، تو ماں راستے میں صرف ایک سبق دیتی ہے. ماں رخصت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. اور وہ بچہ اپنی والدہ سے وعدہ کر لیتا ہے. اور وہ بچہ جب سفر کرتا ہے ہندوستان کی طرف، تو راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. اب جب ڈاکو لوٹتے ہیں تو وہ سارے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو جانے دو. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے جی میرے پاس اشرفی ہیں. تو ڈاکو نے اس کا بچے کا تمسخر اڑایا اور کہا جھوٹ بولتے ہو، کہاں ہیں تمہارے پاس اشرفیاں؟ تو اس بچے نے وہ اشرفیاں بنٹی کے اندر جو سلی ہوئی تھی وہ دکھائیں. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں، یہ ہے میرے پاس، میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو ڈاکو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا تو یہ تو اشرفیاں ہم لوٹ لیں گے، ہم نے پورا قافلہ لوٹ لیا ہے، تو تم یہ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہم بھی یہی سمجھے تھے. تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. دوستو، اس بچے کی بات کا اثر لے کر ڈاکو اتنے متاثر ہوئے اور اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے پورے قافلے کا سارا سامان واپس کر دیا اور اس قافلے کو خیریت کے ساتھ اگلی سرحد تک پہنچا دیا. دوستو، وہ بچہ جو بچپن میں ماں کے کہنے پر سچ بولتا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کے جناب حضرت غوث اعظم سرکار بنتے ہیں. میں غوث پاک کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اتنے بڑے پیر، اتنی بڑی بزرگ ہستی، اللہ کے اتنے بڑے ولی،
جنہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہندوستان میں۔ دوستو، ہمارے ماں باپ اس قرۂ ارض پہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے بعد۔ یاد رکھیے گا اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی بے تحاشا عزت کیجیے گا۔ ہمارے ماں باپ بڑی تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں سے، ادھار لے کے، دن رات محنت کر کے، راتوں کو جاگ کے، پتہ نہیں کیسے کیسے کما کے لاتے ہیں اور ہمیں پالتے ہیں۔ اور وہ بچے بڑے بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے سر جھکا دیتے ہیں شرم سے، ان کے خوابوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا ان ولیوں کو جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں۔ میں اسی لیے اپنے والدین کو مرشد کہتا ہوں، میں اپنے والد کو مرشد کہتا ہوں کہ میں ان کی قربانیوں کو، ان کے مجاہدوں کو، ان کی تکلیفوں کو جانتا ہوں۔ اور آپ کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کے اسکولوں کی فیسیں، آپ کے کالج کی سمیسٹر کی فیسیں، آپ کے کپڑے، آپ کو ملنے والے موبائل، گاڑیاں، موٹر سائیکلز پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ کبھی غور کیجیے گا جو آسائش آپ کی عمر میں آپ کے باپ کے پاس نہیں تھی نا، وہ آج آپ کی اس عمر میں آپ کے پاس ہے، اس سے دگنی بڑی آسائش ہے۔ ہمارے والدین جن کی تکریم کرنے کا حکم اللہ اور اس کے نبی نے دیا ہے، ان والدین کی بڑی عزت کریں، ان اساتذہ کی بڑی عزت کریں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جو ہمیں شعور دیتے ہیں، ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو اخلاقیات کی پابند ہوں اور اپنے والدین اور اپنے ٹیچر کی عزت کرنا جانتی ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔